بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یا معشر النساء تصدقن واکثرن الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار الی آخر الحدیث۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے اور طویل حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت منقول ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے خواتین کے گروہ، اے عورتوں کی جماعت، تم صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرو، کیونکہ میں نے تمہیں کثرت سے جہنم میں دیکھا ہے۔ ایک سمجھدار عورت نے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم کثرت سے جہنم میں کیوں جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تم لعن طعن کثرت سے کرتی ہو، بددعائیں دیتی ہو، ایک دوسرے پر لعنت بھیجتی ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ رہنے والے یعنی شوہر اور قریبی رشتہ داروں کی ناشکری کرتی ہو، شوہر کی نعمت کا انکار کرتی ہو اور اس کے احسانات کو بھول جاتی ہو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ عقلمند پر غالب آ جانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ یہ بھی تمہارے زیادہ جہنمی ہونے کا سبب ہے۔ اس پر اس خاتون نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، عورتوں کی عقل اور دین کس طرح ناقص ہے؟ تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کا نقصان تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ یہ تو عقل کا نقصان ہوا، عقل کی کمی ہوئی۔ اور دین کا نقصان یہ ہے کہ مخصوص ایام میں عورتیں نماز نہیں پڑھ سکتی اور رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتی، تو یہ دین کا نقصان ہوا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس طرح کی روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ان کو وعظ و تذکیر فرمائی جس میں ان کو تقوی کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم صدقہ دیا کرو کیونکہ تم اکثر جہنم کا ایندھن بنو گی۔ خواتین میں سے ایک سمجھدار عورت نے، جس کے چہرے میں سیاہی اور کچھ تغیر تھا، کہا کہ اللہ کے رسول، عورتیں اکثر جہنم کا ایندھن کیوں بنے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ تم شکوے شکایت کثرت سے کرتی ہو اور تم اپنے ساتھ رہنے والے یعنی شوہر وغیرہ کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ سن کر خواتین نے اپنے زیورات صدقہ کرنے شروع کر دیے اور حضرت بلال کے کپڑے میں اپنی بالیاں اور انگوٹھیاں ڈالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو کثرت سے جہنم میں جو دیکھا تھا وہ یا تو معراج کی رات میں تھا یا پھر سورج گرہن کی نماز پڑھتے وقت تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کے بعض حالات کا اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرایا تھا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پر خواتین کے 5 عیوب بیان فرما دیے ہیں۔ ان میں سے ایک عیب تو یہ ہے کہ خواتین لعن طعن بہت کرتی ہیں۔ دوسرا عیب یہ ہے کہ شوہر کی بہت ناشکری کرتی ہیں
اور تیسرا عیب یہ ہے کہ عقل مند مردوں پر غالب آتی اور ان کی عقل اور دین کو اچکنے کا باعث بن جاتی ہیں۔ خواتین کے یہ 3 عیب تو اختیاری ہیں، اسی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خواتین کے 2 مزید غیر اختیاری عیب بھی بتلا دیے ہیں جو ان کے بس میں نہیں، لیکن پھر بھی ان میں عیب ہے۔ ان میں سے ایک عیب تو عقل کی کمی ہے اور دوسرا عیب دین کی کمی ہے۔ اس طرح یہ اختیاری اور غیر اختیاری عیب ملا کر کل 5 عیب ہو گئے۔ خواتین کو اپنے ان عیوب اور امراض کی تفصیل معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ممکنہ حد تک اپنی اصلاح کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کا سامان کر سکیں۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے 5 عیب بیان فرمائے ہیں۔ ان میں 2 عیب تو وہ ہیں جن میں اپنے اختیار کو دخل نہیں، اور 3 عیب اختیاری ہیں۔ وہ 2 عیب جن میں اختیار کو دخل نہیں وہ عقل کی کمی کا ہونا ہے اور دین کی کمی کا ہونا ہے، اور 3 عیب جو اختیاری ہے اس میں کثرت سے لعنت ملامت کرنا ہے، شوہر وغیرہ کی ناشکری کرنا ہے، اور ہوشیار مرد کو بے عقل کر دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری عیب تو اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ ان سے واقف ہو کر علاج کی فکر کریں، اور جو عیب اختیاری نہیں اور علاج سے نہیں جا سکتے ان کو اس لیے بیان فرمایا کہ اپنے اندر ان عیبوں کو دیکھ کر غرور جاتا رہے، اس لیے کہ عورتوں میں غرور کا مرض بہت ہوتا ہے۔ ذرا سا کمال ہوتا ہے، عورت ذات کو حاصل ہو جائے یا اس میں وہ کمال پیدا ہو جائے تو اس کو بہت کچھ سمجھتی ہیں، اور غرور اور تکبر ہمیشہ جہالت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ آگے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں میں یہ مرض زیادہ ہے۔ اگر کوئی عورت ذرا نماز اور تلاوت کی پابند ہو جاتی ہے تو اپنے کو رابیہ بصریہ سمجھنے لگتی ہے اور اپنے مقابلے میں ہر ایک کو حقیر سمجھتی ہے۔ بہرحال ان عیبوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتیں اپنے آپ کو تکبر اور غرور میں مبتلا نہ کریں اور اپنے ان عیبوں کی اصلاح کر کے جہنم سے بچنے کا سامان کریں۔ یوں تو خواتین کو جہنم سے بچنے کے لیے ان عیبوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جن کا پہلے ذکر ہوا، اور ان عیبوں سے خصوصاً جو اپنے اختیار میں ہیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے عیوب کو بیان کرتے ہوئے اور ان کو کثرت سے جہنم میں جانے سے بچنے کے لیے علاج کے طور پر 2 چیزوں کا حکم فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تصدقنا وَأَكْثِرْنَ الْإِسْتِغْفَارَ، کہ تم صدقہ دیا کرو اور کثرت سے استغفار اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرو۔ عبادتیں 2 قسم کی ہے، ایک مالی عبادت اور دوسری بدنی عبادت۔ صدقہ مالی عبادت ہے اور استغفار بدنی عبادت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جہنم سے بچنے کے لیے مالی اور بدنی دونوں قسم کی عبادتوں کے جمع کرنے کا حکم بیان فرمایا، اور صدقے میں زکوٰۃ اور واجبی صدقہ اور نفلی صدقات سب داخل ہیں، اور استغفار سے مراد مغفرت کی دعا کرنا ہے، اور توبہ کرنے پر بھی استغفار کا اطلاق ہوتا ہے۔ صدقہ تو مال کی محبت کم کرنے کا ذریعہ ہے اور استغفار گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ایک طرف تو صدقے کے ذریعے سے عورتوں کو مال کی محبت کم ہوگی اور دوسری طرف استغفار سے گناہ معاف ہوں گے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا جذبہ پیدا ہوگا۔
اس طرح صدقہ اور استغفار کے یہ دونوں عمل خواتین کو گناہوں اور جہنم سے بچانے کا سبب بنیں گے۔ زکوٰۃ و صدقات کے اہتمام سے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ٹھنڈا ہوتا ہے اور استغفار کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور عورتوں کے جو امراض بیان کیے گئے ہیں ان کے یا ان کے ضرر کے ازالے کے لیے زکوٰۃ و صدقات اور استغفار کا اہتمام، یہ دونوں اعمال بہت مفید ہیں، اس لیے ان کو بجا لانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔